للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. Welcome to Gauhar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. میں ہوں فیصل شہزاد خان. گوہر اسلامیات بک 5 کے اس ویڈیو لیکچر میں آپ سب کو خوش آمدید. پیارے بچوں کیسے ہیں؟ امید ہے سب خوش ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو یوں ہی خوش و خرم رکھے. آمین. ہماری کتاب کا باب سوم جس کا عنوان ہے سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم. پیارے بچوں اس باب کا تیسرا سبق جس کا نام ہے ہجرت مدینہ. اس سبق کو مکمل پڑھ لینے کے بعد آپ سبھی اس قابل ہو جائیں گے کہ ہجرت کا معنی و مفہوم جان سکیں. ہجرت مدینہ کے تناظر میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا کردار اور اسی کردار کے سلسلے میں امانتوں کی اہمیت کے بارے میں آگاہ ہو سکیں گے. اہل مدینہ نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کا استقبال کس خوبصورت انداز سے کیا اس کے بارے میں بھی جان سکیں گے. ہجرت مدینہ کی ضرورت، اہمیت اور اس کے اثرات کے بارے میں بھی اچھے سے معلومات حاصل کر سکیں گے. اس کے ساتھ ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سفر مدینہ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور غار ثور میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، ان کے بارے میں حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ جو میزبان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم بھی ہیں، ان دونوں عظیم ہستیوں کے بارے میں بھی ہم اچھے سے جان سکیں گے اور یہ بھی جان سکیں گے کہ دعوت دین میں حکمت و دانائی کی کیا اہمیت ہے. تو پیارے بچوں ہجرت مدینہ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینہ منورہ کیوں ہجرت کی؟ مکے میں کون سے ایسے خراب حالات ہو گئے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مدینہ منورہ میں ہجرت کی؟ اور پھر یہ بھی بتائیے کہ مدینہ منورہ میں کیا جشن کا سما تھا کہ جب مدینہ منورہ میں بنو نجار کی بچیاں دف بجا بجا کر طلع البدر علینا کے نغمات گا رہی تھی اور کتنا پیارا ماحول تھا کہ صحابہ بڑے خوش تھے. جو انصاری صحابہ تھے ان کی تو خوشی کی انتہا ہی نہیں تھی. جی ہاں، بہت زیادہ باتیں ہو جائیں گی تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب اور ہجرت مدینہ کے بارے میں پیاری پیاری اور اچھی اچھی معلومات حاصل کرتے ہیں. پیارے بچوں ہجرت کے معنی وطن چھوڑنے کے ہیں. اسلام میں ہجرت سے مراد اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اپنے وطن کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ منتقل ہونا ہے. اعلان نبوت کو 13 سال گزر چکے تھے. دن بدن مسلمانوں پر کفار کے ظلم و ستم بڑھتے جا رہے تھے. مکہ مکرمہ میں ان کی اولاد محفوظ تھی اور نہ مال و جان. ان حالات میں مسلمانوں کو ایسی جگہ کی تلاش تھی جہاں وہ امن و سکون سے رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں. ادھر مدینہ منورہ میں اسلام کی روشنی تیزی سے پھیلتی جا رہی تھی. اسی لیے نبی کریم حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا. کفار مکہ نے ہجرت کو روکنے کے لیے ہر طرح کی مشکلات پیدا کی. ان سب مشکلات کے باوجود صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی. جب کفار مکہ نے دیکھا کہ مسلمان مشکلات کے باوجود مدینہ منورہ کی طرف جا رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم بھی چلے جائیں گے، تب کفار نے یہ فیصلہ کیا کہ نعوذ باللہ
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم کو قریش کے منصوبے سے آگاہ کیا اور مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم کے پاس قریش کی امانتیں تھیں۔ ہجرت کی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی چادر دے کر اپنے بستر پر لٹا دیا اور اہل مکہ کی امانتیں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کیں تاکہ وہ لوگوں کو امانتیں پہنچا کر مدینہ منورہ آ جائیں۔ کفار مکہ اپنے منصوبے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم کے گھر کو گھیرے کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم سورہ یاسین پڑھتے ہوئے گھر سے باہر تشریف لائے اور مٹھی بھر خاک کفار کی طرف پھینکی، جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کی نظروں پر پردہ ڈال دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم ان کے درمیان میں سے گزر گئے اور انہیں خبر تک نہ ہوئی۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم کا ایک پیارا اور عظیم معجزہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مٹھی بھر کنکریاں کفار کی جانب پھینکی اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہ آ سکے۔ پیارے بچوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے گھر سے لیا اور مکہ مکرمہ سے قریباً 5 میل کے فاصلے پر غار ثور تشریف لے گئے۔ اس دوران حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے قریش کی تمام نقل و حرکت کی خبر پہنچاتے رہے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کھانا پہنچاتی رہیں۔ یوں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا پورا گھرانہ ہجرت کے عمل میں معاون یعنی مددگار رہا۔ صبح ہوئی تو کفار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم کے بستر پر دیکھ کر سخت برہم ہوئے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑے اور یہ اعلان بھی کر دیا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم کو پکڑ کر لائے اسے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ انعام کے لالچ میں قریش کے کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم کو ڈھونڈتے ہوئے غار ثور تک پہنچ گئے۔ کفار کو دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گھبرا گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، خوف نہ کرو، یقیناً اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 40۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم غار ثور میں 3 دن قیام کے بعد مدینہ منورہ روانگی کے لیے نکلے۔ ادھر سراقہ بن مالک نے جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم کو دیکھ کر پیچھے گھوڑا دوڑا دیا۔ قریب پہنچے تو ان کا گھوڑا ٹھوکر کھا کر گر پڑا۔ دوبارہ بھی ایسا ہی ہوا۔ تیسری مرتبہ گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھس گئے۔ سراقہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم سے معافی کی درخواست کی، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم نے انہیں معاف فرما دیا۔ پیارے بچوں، غور فرمائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم کی ہجرت کے بعد یثرب کو مدینہ منورہ ہونے کا شرف ملا۔ چند دن کا سفر طے کرنے کے بعد نبی کریم
صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم مدینہ منورہ کی نواحی بستی قبا پہنچے اور وہیں قیام کیا۔ قیام کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم نے ایک مسجد کی بنیاد رکھی جسے مسجد قبا کہا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، مسجد قبا کو مسجد تقوی بھی کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم قبا سے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مدینہ منورہ کے لوگوں نے انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم کا استقبال کیا۔ مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم کے استقبال میں انصار کی بچیوں نے خوشی سے یہ اشعار پڑھے: طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاعی۔ ترجمہ: ہم پر ودا کی چوٹیوں سے 14ویں رات کا چاند طلوع ہوا۔ جب تک لوگ اللہ کو پکارتے رہیں گے ہم پر اس کا شکر واجب ہے۔ اے ہم میں مبعوث ہونے والے نبی، آپ ایسے حکم کے ساتھ تشریف لائے ہیں جس کی اطاعت کی جائے گی۔ پیارے بچوں، ہر مسلمان کی خواہش تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم اس کے ہاں قیام کریں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر قیام فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم کی بے حد مہمان نوازی کی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا گھر رہنے کے لیے پیش کر دیا۔ مسجد نبوی سے متصل یعنی جڑے ہوئے حجروں کی تعمیر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر مقیم رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچ کر سب سے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم تمام اہم فیصلے مسجد نبوی میں ہی فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم نے انتہائی حکمت و دانائی سے انصار اور مہاجرین کے درمیان بھائی چارے کا رشتہ قائم کر دیا۔ یوں مسلمانوں کو مدینہ منورہ کی صورت میں ایک مضبوط مرکز مل گیا اور مسلمان دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت میں بے خوف و خطر مصروف ہو گئے۔ پیارے بچوں، آئیے اس سبق کے مشکل الفاظ اور اصطلاحات کے معنی پڑھ لیتے ہیں۔ خاک یعنی مٹی، خوشنودی خوشی رضامندی، گھیرنا یعنی چاروں طرف سے راستہ روکنا، معاون یعنی مددگار، دانائی عقل مندی یعنی سمجھداری، امانتیں کسی کی حفاظت میں رکھوائی ہوئی چیزیں، برہم غصے، بے خوف و خطر بغیر کسی خطرے کے، مہاجرین دین کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑنے والے، منصوبے پروگرام دن بدن مسلسل ہر روز، قیام کرنا ٹھہرنا رہائش اختیار کرنا، امن و سکون اطمینان، ظلم و ستم بہت زیادہ سختی کرنا، تبلیغ دین کی باتیں دوسروں تک پہنچانا، نواحی قریبی، نواحی بستی یعنی شہر سے باہر کا علاقہ قصبہ، منتقل ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، دھنس گئے یعنی پھنس گئے، محبت و عقیدت بہت زیادہ محبت کے ساتھ، حکمت یعنی عقل مندی، نقل و حرکت ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے معاملات، مصروف کام میں لگا ہوا یعنی مشغول، انصار مددگار یعنی مدینہ منورہ کے مسلمان جنہوں نے نبی کریم
صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اور مہاجرین صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی مدد کی۔ جی پیارے بچوں، آج تو مدینہ منورہ اور ہجرت مدینہ منورہ کے بارے میں ہم نے بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں۔ ہجرت کے معنی و مفہوم کیا ہیں یہ سیکھے ہیں، ہجرت مدینہ کب ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ہجرت کے واقعات کے بارے میں سنا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں معلومات حاصل کی، غار ثور میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عظیم الشان کردار کے بارے میں ہم نے معلومات حاصل کی۔ پیارے بچوں، امید ہے آج کا ویڈیو لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ نے بہت سی معلومات کی باتیں سیکھی ہوں گی۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اساتذہ کرام کا کہنا مانیے گا، والدین کا خوب خوب احترام کیجیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔